جرنلسٹ کی کوئی لسٹ بنی ہوئی ہے؟ کیا واقعی میں صحافیوں کی کوئی لسٹ بنی ہوئی ہے کہ ان کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے؟ اور اس میں ارشد شریف صاحب کا سب سے پہلے نمبر تھا، تو دوسرا نمبر کس کا ہے، اگلا نمبر کس کا ہے؟ یہ بات خود ارشد شریف صاحب نے اپنے خط میں بتائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 25 اکتوبر ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت تک ارشد شریف صاحب کا جسد خاکی، ان کی میت کو پاکستان پہنچا دیا گیا ہوگا۔ جناب پچھلے 2 دن سے پورا پاکستان غم کی کیفیت میں ہے، سوگ کے عالم میں ہے۔ ارشد شریف صاحب کی اس دنیا سے جانے کی خبر، اور ایک ایسے حالات میں وہ اس دنیا سے گئے ہیں کہ یقین جانے کسی کو یقین نہیں آ رہا۔ کینیا میں وہ موجود تھے، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، انتہائی سفاکانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ لیکن کیا اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا؟ اور اس واقعے کے محرکات کیا ہیں؟ اور کیا صرف ارشد شریف صاحب آخری صحافی ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کئی صحافی ایسے ہیں جن کی باقاعدہ لسٹ نکل کر سامنے آئی ہے۔ ارشد شریف کے بعد اور کون کون سے صحافی ہیں جو کہ ہٹ لسٹ پر موجود ہیں؟ باقاعدہ یہ لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ ارشد شریف صاحب کا ایک خط جو کہ اب کافی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اگر اس خط کو حکومت پاکستان سنجیدگی سے لے لیتی تو شاید ارشد شریف صاحب آج زندہ ہوتے۔ آج میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا کیونکہ ارشد شریف صاحب زندہ ہوتے اور شاید اپنے وطن عزیز پاکستان میں موجود ہوتے۔ کیا وجوہات تھی کہ جناب ارشد شریف صاحب جن کا گھرانہ شہیدوں کی داستان سناتا ہے، جن کے گھر میں 2 شہید ہیں، ایک ہی دن میں 2 شہیدوں کی جناب 2 شہیدوں کے جنازے اٹھے تھے، ایک ایسے گھر سے ایک شخص جو کہ واحد مرد بچا تھا، اس کے بعد کوئی مرد نہیں ہے، بچے ہیں ارشد شریف صاحب کے چھوٹے چھوٹے۔ کیوں ان کے لیے پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی گئی تھی؟ اور ایک ایسا شخص جس کا گھرانہ ہی شہیدوں سے بھرا ہوا ہو، وہ کہتا تھا کہ جناب پاکستان میرے لیے سیف نہیں ہے، پھر وہ کینیا چلا گیا اتنی دور، اور وہاں جا کے اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ لیکن جناب ایک خط لکھا تھا، میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا کہ اگلے جرنلسٹ، اگلے صحافی وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں جن کے لیے باقاعدہ لسٹ تیار کر لی گئی ہے۔ اور اس باقاعدہ طور پر شیریں مزاری صاحبہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ ایک دہشت گرد گروپ کو باقاعدہ طور پر سپاری دی گئی ہے۔ آپ نے انڈین موویز دیکھی ہوں گی جس پہ سپاری دی جاتی ہے کسی کو مارنے کے لیے، ارشد شریف کو مارنے کے لیے باقاعدہ سپاری دی گئی تھی۔ ایک خط کا ذکر کافی زیادہ کیا جا رہا ہے، یہ خط جناب غالباً جولائی میں لکھا گیا تھا، کچھ عرصے پہلے ہی لکھا گیا تھا، اور اس خط میں یہ کہا گیا تھا، خط لکھا گیا تھا عارف علوی صاحب کو، صدر مملکت آف پاکستان، آنریبل صدر مملکت آف پاکستان کو ایک خط لکھا گیا، اور ان سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ جناب مجھے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، پرائڈ آف، اگر میں غلط بول جاؤں تو معذرت کیونکہ میں بہت زیادہ جذبات ہوں۔ ان کو پاکستان کا سویلین کا سب سے بہترین ایوارڈ نوازا گیا، سب سے بہترین ایوارڈ دیا گیا، اور آج ان کے لیے مشکلات ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، ان کو کسی طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ ارشد شریف صاحب اپنے خط میں کہہ رہے تھے۔ کافی طویل چیز تھی، اس کے آخر میں انہوں نے کئی نام بھی بتائے۔ انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ ان کو کچھ ایسی چیزوں میں پھانسنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کا خدشہ انہوں نے خود ظاہر کیا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس خط کے اندر جو کہ صدر مملکت آف پاکستان کو باقاعدہ بھیجا گیا، اگر اس کی کارروائی کر دی جاتی اس کے خلاف، ان تمام چیزوں میں ارشد شریف صاحب کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی، تو آج وہ شاید زندہ ہوتے، آج ان کے بچے یتیم نہیں ہوتے، آج پورا پاکستان سوگ میں نہیں ڈوبا ہوتا، آج غم کی کیفیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوتا۔ لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑا، سب سے اہم سوال، کیا واقعی میں جرنلسٹ کی کوئی لسٹ بنی ہوئی ہے؟ کیا واقعی میں صحافیوں کی کوئی لسٹ بنی ہوئی ہے کہ ان کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے؟ اور اس میں ارشد شریف صاحب کا سب سے پہلے نمبر تھا، تو دوسرا نمبر کس کا ہے، اگلا نمبر کس کا ہے؟ یہ بات خود ارشد شریف صاحب نے اپنے خط میں بتائی تھی کہ جناب کس کو کیا پتا کہ اگلا نمبر کس کا ہو سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی تھی کہ جو رات قبر میں ہو وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ اس بات پہ ہم سب کا مسلم ایمان ہونا چاہیے، مسلمان ہونے کے ناطے۔ اب جناب میں جو آپ کو نام بتانے جا رہا ہوں، یہ نام کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یہ پاکستانی صحافت کے بڑے نام، اور ان کے بھی معاملات میں سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اور یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ ارشد شریف صاحب اپنی زندگی میں کہہ کے گئے تھے
جس میں سب سے پہلا نام ارشد شریف صاحب کا تھا، دوسرا نام صابر شاکر صاحب کا ہے، اور سب جانتے ہیں اس بات کو کہ صابر شاکر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، بہترین قسم کے جرنلسٹ ہیں، ہمارے استادوں میں سے ایک۔ اس کے بعد عارف حمید بھٹی صاحب، صابر شاکر صاحب، اس کے علاوہ صدیق جان اور عمران ریاض خان۔ کون نہیں جاتا ہے عمران ریاض خان؟ جس طرح سے ارشد شریف صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد جس طریقے سے وہ معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، واقعی میں ان کو سلام پیش کرنے کا دل کرتا ہے، اور ہر پاکستانی ان کو سلام پیش کرتا ہے۔ ایسے کئی صحافی ایسے ہیں جن کی باقاعدہ لسٹ بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کینیا جیسا ملک نہیں ہے، نیروبی جیسا شہر نہیں ہے جہاں پہ کسی کو بھی کسی بھی وقت بھڑکا دیا جاتا ہے اور اس کو حادثے کا نام دیا جاتا ہے، اس کو حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے جو نیشنل ٹی وی چینلز ہیں، صف اول کے چینلز ہیں، اس کو ابھی تک حادثہ قرار دے رہا ہے، عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے۔ جس طرح کا واقعہ نیروبی کی پولیس نے، کینیا کی پولیس نے، کینیا کی گورنمنٹ نے سنایا، اس واقعے پر بے تحاشا سوالات کھڑے ہوتے ہیں، بے تحاشا سوالات کھڑے ہوتے ہیں ان پر، لیکن کون پوچھے گا؟ آپ مجھے بتائیے کون پوچھے گا؟ جب ان سے بات کرنے کے لیے پاکستانی سفارت خانے سے لوگ گئے تو وہاں پر جا کے وہ کینڈی کرش کھیل رہے تھے۔ آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیے، اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وہ بیٹھ کے وہاں پر کینڈی کرش کھیل رہے ہیں۔ یہ تو خیر ویسے بھی کسی بھی میٹنگ کی آداب کی شدید خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہو، موبائل میں اسکرولنگ کریں یا کینڈی کرش کھیلیں، اور پھر آپ کے ملک کا انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ، اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور آپ جا رہے ہیں، اور آپ کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کینڈی کرش کھیل رہے ہیں۔ پھر جناب حکومتی جو نمائندگان ہیں نا، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میت لانے کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ زوردار تماچا ان کے منہ پہ ارشد شریف صاحب کی بیوہ نے مارا۔ انہوں نے کہا جتنی بھی کوشش کی گئی ہے نا، اس صحافتی برادری کی جانب سے کی گئی ہے، حکومت کا اس میں عمل دخل کوئی بھی نہیں، کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، سچ بولنے کی، سچ کہنے کی، سچ سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔